السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بھائی اور بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو عافیت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام عطا فرمایا، جو اپنا قرب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خوبیاں رکھیں، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل پیدا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام بھی انسان تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور امت کے نیک لوگ وہ سب انسان تھے۔ ماشاء اللہ کیسی خوبصورت زندگیاں انہوں نے گزاریں، اور ان سے اللہ کی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر محنتیں کیں۔ ریئلائزنگ ونس پوٹینشیل، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جوہر رکھے ہیں، جو خوبیاں رکھی ہیں، انسان اگر اپنے اوپر محنت کرے تو ان کو اجاگر کر سکتا ہے۔ آج کا بھی انشاءاللہ شارٹ کلپ ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے اینگر اینڈ ماڈرن ریسرچ، غصہ اور ماڈرن ریسرچ۔ تو اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا، چونکہ اس میں خیر کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہر اچھا، حلال، جائز، شرعی کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ ایسے نیک لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو غصہ اٹس اے جینون ہیومن ایموشن، انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کو غصہ کہتے ہیں، اور جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں تو اس کو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایکشن ہے، پھر ہمارا رسپانس ہے، اس سچویشن کو ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارا ریئیکشن ہے اس پہ ہمیں اختیار ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے اور بار بار غصے میں آتا ہے تو یہ انسان کی نہ اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعض احادیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، تو نہ یہ ہمارے ایمان کے لیے اچھا ہے، نہ ہی یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے، چونکہ اس سے طرح طرح کی انسان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، سو مچ سو کینسر ہو جاتا ہے انسان کو، بلڈ پریشر اس کا بہت ہائی ہو جاتا ہے، انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ آج جیلیں بھری ہوئی ہیں، آپ کبھی جائیں، اللہم احفظنا، اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ جیل میں کیوں آئے، تو وہ یہی کہے گا بس چند منٹ
کا غصہ تھا جس نے میری ساری زندگی کو خراب کر ڈالا. اگر اس وقت میں غصہ پی جاتا تو شاید آج میں جیل میں نہ ہوتا. جب انسان غصے میں آتا ہے تو پھٹتا ہے. جب کوئی چیز پھٹتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری گاڑیوں کی بھی حفاظت فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو نئی اور اچھی گاڑیاں دے. ماشاء اللہ، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ نے ہم فقیروں کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، یہ آپ کی بڑائی ہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اگر گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے کتنی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز پھٹتی ہے تو اچھا تو نہیں ہوتا نا. تو انسان حجاج بن یوسف یہ عاجز اکثر سوچتا رہتا ہے کہ حجاج بن یوسف حالانکہ کلمہ گو مسلمان تھا، مگر جب وہ غصے میں آتا تھا، اف میرے اللہ، اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا تھا. اس کی باڈی شیک کرنے لگ پڑتی تھی اور پھر وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا تھا. تو جب انسان غصے میں آتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اس کو وہ ناجائز استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ پچھلے چند دن اس عاجز نے دل جمعی کے ساتھ قیامت کے دن کے اوپر کچھ ریسرچ کی. قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک طویل عرصے تک. اور ہر انسان، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے طلبوں کے نیچے پسینہ ہوگا، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ان کی پنڈلیوں تک، ان کی ناف تک، گلے تک وہ کھولتے ہوئے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرمائیں گے. شفاعت فرمائیں گے پوری عمومی شفاعت پوری انسانیت کی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ مقام المحمود عطا فرمائیں گے. پوری دنیا دیکھے گی کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. آپ پوری انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے. اس کے بعد ہے لقاء، ملاقات. تو اللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے حقوق اللہ کے بارے میں. تو یہاں سے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو تو فارغ کر دیا جائے گا، لیکن اب یہاں کلمہ گو مسلمانوں کے سلسلے شروع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے حقوق اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے بعد نامہ اعمال تقسیم ہوں گے. اس کے بعد حقوق العباد. اور قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا. جو انسان جس کے بارے میں سوچے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو دیکھ سکے گا، رادر اس کو دیکھ سکے گا. تو حقوق العباد، غیبت، بہتان، جھوٹ، دھوکہ، دل آزاری، والدین کی نافرمانی. اچھا، اس کے بعد میزان. اور میزان میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اقوال ہیں. بعض اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا میزان میں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نیکیاں امباڈیمنٹ متشکل ہو کے آئیں گی. اس کے بعد حوض کوثر، اور اس کے بعد پل صراط. سبحان اللہ، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اور خوب ہر طرف اندھیرا ہوگا، صرف ایمان کی روشنی ہوگی. اور سب سے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو امام المرسلین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ وہاں سے ابتدا فرمائیں گے اور آپ کے پیچھے انبیاء اور رسل ہوں گے.
اللہم سلم اللہم سلم، اور پھر آپ اس کے دوسرے کنارے پہ پہنچ کے پھر کوئی آپ کا امتی جو ہے، مختلف انبیاء کے امتی بھی گزریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بھی گزرے گی، کسی کی رفتار بہت تیز ہوگی، جیسے حضرات صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء ربانی، صالحین، اور کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ کرال کریں گے، اور کروڈ ہکس ہوں گی، کانٹے ہوں گے، اور وہ کروڈ ہکس ان کو ڈریگ کریں گی، جہنم میں لے جائیں گی، اللہم احفظنا۔ اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ پل صراط پہ 4 چیزیں بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی، ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، جو لوگ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں مساجد میں جا کے۔ نمبر 2، صلہ رحمی کرنے والے، تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کریں، رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ اتنی لمبی آیت کلام پاک میں آئی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کتنی لمبی آیت ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ رحم اس دن معاون ثابت ہوگا۔ جائیے اپنے رشتہ داروں کے پاس، سلام میں پہل کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، انسان ہے، پل صراط پہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اور اگلی چیز امانت، آپ کے پاس جو امانتیں ہیں لوگوں کی، وہ دے دیں، اس کی تو پھر لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ 4 چیزیں معاون ثابت ہوں گی۔ تو بات غصے کی ہو رہی تھی کہ جب غصے میں انسان پھٹتا ہے تو قطع رحمی کرتا ہے، سبحان اللہ، قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے نکاح کو توڑ بیٹھتا ہے، ایسے کلمات منہ سے نکالتا ہے، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کے نکاحوں کی حفاظت، نکاح کی حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ اپنے منہ سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو کلمہ کفر کے زمرے میں آتے ہیں، جس سے انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو آدمی تھوڑا ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اور اپنے آپ کو پروگرام کرے۔ مثال کے طور پہ ماہر نفسیات فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک شخص نے اپنے والد کو اپنی والدہ پہ ظلم کرتے دیکھا، اب اس کی میموری ہے، وہ میموری اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اگر یہ بڑا ہو کے، یا اگر خاتون ہے تو بڑی ہو کے، یہ اب دین کا علم حاصل کریں، کلام پاک کی آیات پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت مطہرہ، بزرگان دین کے واقعات، کہ کتنی ٹھنڈک تھی ان کے مزاجوں میں، تو یہ کہے کہ نہیں، میں نے اب غصہ نہیں کرنا۔ تو جدید ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اب اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب میں نے غصہ نہیں کرنا، دعائیں کرے، یا اللہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے، یا اللہ میرے جلال کو جمال میں بدل دے، یا اللہ میری نفرت کو محبت میں بدل دے، یا اللہ میرے انتقام کو عفو و درگزر میں بدل دے۔ تو وہ جو ونڈو کھلی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے والد کو اپنی والدہ پہ ظلم کرتے دیکھا، وہ بند ہو جائے گی، یہ نئی ونڈو کھل جائے گی۔ اس طرح جس کو انگریزی میں، انگلش میں سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ اب یہاں امریکہ میں، جہاں پہ یہ عاجز رہائش پذیر ہے، تو مجھے چونکہ یہ آرٹیکلز پڑھنے کا شوق ہے، تو ایک آرٹیکلز میں نے پڑھا، ہاؤ ٹو ریسٹرکچر اینگر،
کہ آپ کا جو غصہ ہے آپ اس کو نئے سرے سے مرتب کریں، ریسٹرکچر کریں. کی پوائنٹس: taking time to reflect on underlying causes of anger can help people acknowledge and confront it. تھوڑا سا ذکر و مراقبہ کریں، لیکن مراقبہ سیکھ کے کرنا ہے، خود بخود نہیں کرنا. نوافل پڑھیں، وضو کریں اور بیٹھ جائیں اور کہیں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مجھے غصہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے فلاں شخص اچھا نہیں لگتا، اس کو دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے. تو پھر میں اپنے باس کو دیکھتا ہوں، تب تو غصہ نہیں آتا، تو کنٹرول میں کر سکتا ہوں نا. اگر اپنے باس میرا جو کچھ مرضی کہہ لے میں سن لیتا ہوں، لیکن فلاں شخص اچھا نہیں لگتا، رشتہ دار ہو یا آفس ورکر ہو یا نیبر ہو یا مسجد کا ساتھی ہو، تو آدمی یہ کہے کہ میں نے چونکہ اپنے باس کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا، تو اس کے ساتھ بھی مس بیہیو نہیں کرنا. تو اختیار آ گیا نا. نیکسٹ پوائنٹ: thinking about the rational nature of anger and other perceptions can identify root cause of anger. تو ہم نے یہ جو پرسیپشنز ہوتے ہیں، کلام پاک میں بار بار آتا ہے نا، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. ایک ان ریئلسٹک پرسیپشن ہے جو بلڈ ہو جاتا ہے ذہن میں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انسان کو ایسے ہی کسی پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ہیلدی پریکٹسز. اب یہ دیکھیں، یہ غیر مسلم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ ساری باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہیں، اب ہم نہ سمجھیں تو افسوس کی بات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہیلدی پریکٹسز ٹو ہیلپ مینیج اینگر: پریکٹسنگ بینیفولنس، avoiding blame game, and learning behavior therapy. اب دیکھیں، اب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، عام جو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو عام لوگوں کی مدد کرنا. یہ غصے، ماڈرن ریسرچ کہہ رہی ہے اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کے اندر وہ جو آپ تو خیر اچھے لوگ ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، انسان کے اندر وہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں نا اسٹرانگ، وہ خود بخود نیوٹرلائز ہوتے چلے جائیں گے، سبسائڈ ہوتے چلے جائیں گے. آگے چلیں. بائی ریپلیسنگ irrational thoughts manifested by anger and more logical ones، تو حقیقت پسند بن جائیں. اب حقوق العباد کا خیال رکھنا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ حقیقت پسند انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو یہ عاجز یہ کہے گا جو قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہے وہ حقیقت پسند ہے. غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، جنرلائز نہیں کرنا. ہم عمرہ بہت عرصہ پہلے عمرے پہ یہاں امریکہ سے میں تھا، میری فیملی تھی اور کچھ اور ایک اور فیملی تھی، ایک اور بھائی تھے، ہم اکٹھے گئے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ واپسی پہ جب ہم نے عمرہ کر ہم نے جب الحمدللہ مدینہ منورہ سے ہم جب جا رہے تھے جدہ، پہلے غالباً ہم مکہ مکرمہ گئے تھے مجھے یاد ہے، اور پھر ہم مدینہ منورہ، پھر انہوں نے کہا جی ہم نے بدر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہ بھائی ٹیکسی چلا رہے تھے، پاکستانی بھائی تھے، تو انہوں نے فون کال جدہ میں لایا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی ٹوٹی پھوٹی عربی تو میں بھی بول دیتا. تو یہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، سعودی بھائی، ان سے آپ پوچھ لیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں تو میں بول لیتا ہوں ٹوٹی پھوٹی عربی. الحمدللہ جب بھی اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی سعادت عطا فرماتے ہیں تو الحمدللہ
حاجیوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور نمائندہ مجھے ہی بناتے تھے وہ لوگ، آپ ان عرب لوگوں سے بات کریں، تو الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی عربی بول کے گزارا چلا لیتے تھے ہم. اور تو بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا اخلاق ہے. ہم نے تو ان کے اندر ہمیشہ خیر ہی پائی ہے. ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو میں نے کہا بھائی آپ ان سے پوچھ لیں، آپ نے تو اس نے پوری سعودی قوم کے بارے میں ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ دے دی. یا اللہ خیر. میں نے کہا بھائی ہم اس ملک سے آئے ہیں جہاں پہ یہ نعمتیں نہیں ہیں، ہم گناہ بخشوانے آئے ہیں، آپ کچھ اللہ کا خوف کریں. اب یہ پوری قوم قیامت والے دن آئے گی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سیریس ہے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہر کلمہ گو مسلمان بہن بھائی کے کہ حقوق العباد کے معاملے میں اس دنیا میں معافی تلافی کر لیں. جو لوگوں کے حقوق ہیں اللہ کے لیے ان کو دے دیں. آپ میرے بھائی میری بہن قیامت والے دن یہ وزن نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس دن حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہی جو تحقیق اس عاجز نے کی ہے کانپ گیا. دل چاہتا ہے کہ بالکل زبان بند کر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. اچھا آگے چلیں، بات ختم ہونے والی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آگے کہتے ہیں جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد. By engaging logic to alter perceptions can have a positive impact on anger. پھر کہتے ہیں logic defeats anger. اگر آپ حقیقت پسند بن جائیں گے اور صحیح زندگی میں فیصلے کریں گے، لاجیکل سوچ کے ساتھ، منطقی سوچ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ اینگر کا جو جذبہ ہے وہ خود بخود سبسائڈ ہوتا چلے جائے گا، نارمل ہوتا چلا جائے گا، ٹھنڈا ہوتا چلے جائے گا. ریمائنڈ یور سیلف دا ورلڈ از ناٹ آؤٹ ٹو گیٹ یو. یو آر ایکسپیرئنگ سم آف دا رف اسپاٹس آف لائف. تو یہ پرسیپشن جو ہے نا، کوئی مجھے لائک نہیں کرتا، معاذ اللہ سب لوگ برے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا انسان بنا دے کہ ہم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اور غصہ آ جانا، چونکہ قرآن عظیم الشان، اللہ کی سچی اور آخری کتاب، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آتا نہیں ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں. They drink their anger. تو غصے کا آ جانا ایک فطرتی عمل ہے. لیکن جب غصہ اگر آ جاتا ہے ایک دفعہ، انسان کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس وقت اگر غصہ آ جائے تو فوراً اس کے بعد استغفار کرے. سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اے میرے پیارے اللہ، میرے غصے کو صبر میں بدل دے، میرے انتقام کو عفو درگزر میں بدل دے. اے اللہ میری سختی کو نرمی میں بدل دے. میری جنتی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بہت سال پہلے. اللہ امی جان اور ابا جان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. مجھے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے جلال کو جمال میں بدل ڈالو. آج ماں کی نصیحت بہت یاد آتی ہے. ہم بھی اپنے جلال کو جمال میں بدل ڈالیں. تو پہلا کام توبہ اور استغفار کریں. دوسرا اس بھائی یا اس بہن سے معافی مانگ لیں. عاجزی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج مجھے شام بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت یاد آ رہے تھے. ایک روایت میں نے پڑھی،
اللہ اکبر کبیرہ، عجیب مجھے یاد آ رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ قول اپنے لوح قلب کے اوپر لکھ لیں کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ عاجزی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی نصیب فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔